السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو شفا کا قانون ہے جسے پری ایمپشن ایکٹ کہا جاتا ہے 1987 کے پی کے کا، اس کا اوور ویو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا انشاءاللہ۔ شفا جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی یہ ایک اسلامک کانسیپٹ ہے۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر شخص جو ہے وہ ہر جگہ پراپرٹی خرید سکتا تھا، انکلوڈنگ جو نان مسلم بھی تھے، وہ کیونکہ امیر تھے، تاجر تھے، تکڑے تھے، تو وہ پراپرٹی خرید لیتے تھے کسی بھی جگہ پہ ساتھ، تو رائٹ ٹو پرائیویسی ڈسٹرب ہوتا تھا۔ تو یہ کانسیپٹ آیا کہ جو پریفرینشیل رائٹ ہوتا ہے، ترجیح رائٹ جو ہوتا ہے، جس کا ہوگا وہی وہ پراپرٹی خرید سکے گا یا وہ لے سکے گا۔ اب آپ کے پاس جو آئین کا آرٹیکل 23 ہے، جس میں ایز ٹو پراپرٹی کی پروویژن ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی جگہ پہ بھی پراپرٹی خرید سکتا ہے۔ تو اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو دی لاز، تو اگر کوئی لا بنا ہوا ہے تو اس میں جو پری ایمپشن ایکٹ بنا ہے تو وہ اسی کو کاؤنٹر کرتا ہے کہ پراپرٹی تو خرید سکتا ہے پاکستان میں کسی جگہ پہ بھی، لیکن جس کا پریفرینشیل رائٹ ہوگا پہلے وہ خریدے گا، اگر وہ نہیں خرید سکتا تو پھر سیکنڈ رائٹ اور تھرڈ رائٹ والا خرید سکے گا۔ مزید یہ کہ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث بھی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر پراپرٹی جس کے پاس لینڈ ہے یا پام ٹری ہے، وہ اگر سیل آؤٹ کرنا چاہے گا تو پہلے وہ اپنے دوست کو آفر کرے گا، تو تب پھر وہ آگے بیچ سکتا ہے، سیل آؤٹ کر سکتا ہے۔ جو اس کا نیبر یا کوئی شیئر وغیرہ ہوتے تھے پراپرٹی سیل آؤٹ کرتے تھے، تو جو اس میں نیا بندہ رہنے آ جاتا تو رائٹ آف پرائیویسی کا ایشو بن جاتا، کبھی رائٹ آف وے کا ایشو بن جاتا، پیسج کا۔ کوئی ایک بندہ کہتا ہے جی میں یہاں سے راستہ نہیں دوں گا، میں نے کہا آپ نے گھر لے لیا۔ تو ان ساری چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے، تاکہ کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو، پرائیویسی کا ایشو نہ ہو، تو پری ایمپشن ایکٹ جو ہے وہ پھر آ گیا، تاکہ جو بندہ بھی، فار ایگزامپل آپ اور آپ کا بھائی رہ رہی ہے ایک پراپرٹی پہ، دونوں کے اپنے اپنے حصے ہیں، تو آپ پراپرٹی بیچنا چاہیں تو آپ کے بھائی کا پہلا حق ہوگا اس پراپرٹی کو خریدنے کا، نہ کہ کوئی باہر کا بندہ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کے بھائی کی جگہ کسی اور کو آپ بیچ دیں گی تو وہ کل کیا نام ہوتا ہے آپ کے بھائی کے ساتھ کوئی ایسا نیبر آ جائے گا جو کیا پتہ مسئلے کریٹ کرنے والا ہو، کوئی اور ایسا بندہ ہو لڑائی جھگڑے والا، تو اس چیز سے بچنے کے لیے یہ پری ایمپشن کا جو ہے ایکٹ ہے وہ آیا۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پری ایمپشن ایکٹ کا جو یہ رائٹ آف پری ایمپشن ہے، یہ اس وقت آپ کو ایکرو ہوتا ہے جب پراپرٹی سیل کی جائے۔ پراپرٹی سیل کے بغیر یہ نہیں ایکرو ہوتا۔ جب بھی کوئی شخص اپنی پراپرٹی سیل کرنے لگے گا، اس وقت جو ہے آپ کو یہ رائٹ کریٹ ہوگا، آپ یہ رائٹ آف پری ایمپشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور آپ کو لا میں پری ایمپٹر کہا جائے گا، مطلب وہ شخص جس کو رائٹ آف پری ایمپشن ملتا ہے اس کو پری ایمپٹر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایکرو تب ہوتا ہے جب بھی کسی اموویبل پراپرٹی کو کوئی سیل آؤٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو سیل کی ڈیفینیشن یہاں پہ دی ہوئی ہے کہ پرماننٹ ٹرانسفر آف دی اونرشپ آف این اموویبل پراپرٹی in exchange for a valuable consideration and includes transfer of an immovable property by way of hibah bil iwaz اور hibah بشرط العوض۔ کوئی بھی سیل اگر آپ فار ایگزامپل ایک پراپرٹی دے رہی ہیں، اس کے بدلے میں کچھ پیسے لے رہی ہیں، کوئی کنسیڈریشن لے رہی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایکسچینج میں کوئی چیز بھی لے رہی ہیں، تو بیسیکلی وہ کہتی ہیں سیل ہی ڈکلیئر ہوگی۔ بعض اوقات ہبہ جو ہوتا ہے، گفٹ جسے بولتے ہیں، وہ اگر آپ اس میں کوئی شرط ہوگی، کسی پیسے لے کر آپ وہ لیں گی، ہبہ کریں گے، ویسے تو ہبہ جو ہونا چاہیے وہ فری ہونا چاہیے، لیکن جب یہ بل عوض ہوگا، مطلب اس کے بدلے میں کچھ لیں گی آپ، مثال کے طور پہ آپ مجھے ایک پراپرٹی گفٹ کرتی ہیں، مجھ سے کہتی ہیں بدلے مجھے یہ چیز دے دیں، تو یہ ہبہ بل عوض آ گیا۔ اور اسی طرح آپ پراپرٹی کوئی مجھے گفٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ شرط بھی ہے ساتھ اور عوض بھی ہے، تو ایسی وہ بھی جو ہبہ ہوگا وہ جو ہے وہ سمپل ہبہ نہیں ہے، لہذا وہ بھی سیل کی ڈیفینیشن میں آئے گا۔ تو ہبہ بالعوض اور ہبہ بشرط العوض بھی سیل کی ڈیفینیشن میں آئیں گے، لہذا کوئی بندہ ہبہ جو ہے سمپل ہبہ کے علاوہ کرے گا تو اس پہ رائٹ آف پری ایمپشن جو ہے ہوگا۔ تو اس کے علاوہ کون سی پراپرٹیز میں انکلوڈ نہیں ہوں گی وہ بتا دیا گیا ہے۔ اموویبل پراپرٹی جو انہیریٹنس، ول اور گفٹ کے تھرو آتی ہے، سمپل گفٹ، ٹھیک ہے۔
اگر آپ پراپرٹی کسی کو گفٹ کر دیتے ہیں نیچرل لا اینڈ فیکشن میں، اس پہ کوئی بھی رائٹ آف پریمپشن کریٹ نہیں ہوتا کسی کو بھی. مطلب اے اور بی رہ رہے ہیں، اس میں سے اے پراپرٹی اپنی کسی کو گفٹ کر رہا ہے تو دوسرا بندہ اس پہ رائٹ آف پریمپشن جو بی ہے وہ نہیں کر سکتا. کیونکہ گفٹ پہ حبا نہیں ہوتا. انہیریٹنس سے کوئی پراپرٹی آتی ہے، ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، آگے اس کے بچوں کو جاتی ہے، تو اے اگر اس کا بچہ ہے تو اگر اس کو پراپرٹی آ رہی ہے تو بی اس پہ شفا نہیں کر سکتا. اسی طرح جو ول ہے، کوئی وصیت ہے، اس پہ بھی کیا نام ہوتا ہے، شفا نہیں ہے. نیکسٹ جو ڈکری آف منی ہوتی ہے، فار ایگزامپل آپ کے خلاف کوئی پیسوں کی ڈکری ہوئی ہے اور آپ وہ پیسے پے نہیں کر پائی تو آپ کی پراپرٹی اٹیچ ہو کے پراپرٹی سیل ہو گئی ہے، تو اس سچویشن میں بھی پراپرٹی جب سیل ہو جائے گی تو اس پہ شفا نہیں ہوگا، چاہے کرمنل میٹر ہو، ریونیو ہو، کسی میٹر میں. اس طرح آکوپینسی ٹیننٹ وہ ہوتے ہیں جو پراپرٹی پہ ٹیننٹ رہنے لگ جاتے ہیں، وہ انہیں کی پراپرٹی ہو جاتی ہے، پر وہ آنر اس کے نہیں ہوتے. آنر آپ ہی ہوں گی، لیکن جس کو آپ نے ٹیننٹ پراپرٹی دے دی ہے آگے وہی رہ رہے، تو اس پہ بھی ٹیننٹ پہ بھی شفا نہیں ہوتا. پھر آپ ایک پراپرٹی ایگریکلچر لینڈ ایکسچینج کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور مقصد کیا ہے کہ اس پراپرٹی کو جس کو ایکسچینج کر کے آپ لے رہی ہیں اس کو آپ اچھی طرح مینیج کر سکتی ہیں، تو مقصد آپ کا بیٹر مینجمنٹ ہے، تو وہ بھی سیل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس طرح جو حق مہر لینے کے لیے اکثر پراپرٹی کر دیتے ہیں گفٹ، حق مہر میں ایموویبل پراپرٹی، اس پہ بھی شفا نہیں ہوگا، وہ بھی سیل میں نہیں آتا. اس طرح کوئی آپ بدلے صلح کوئی ہوتا ہے، ایک بندے نے قتل کر دیے تو وہ کہتے ہیں جی کہ بدلے میں اتنی پراپرٹی ہمیں دیں، تو اس پراپرٹی پہ بھی جو ہے وہ پریمپشن جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو خیر یہ تو ڈیفینیشن تھی، میں نے آپ کو بتانا یہ چاہا تھا کہ یہ سیل کی ڈیفینیشن میں نہیں آ رہی جو میں نے باتیں بتائی ہیں. تو یہ 1987 کی ہم ڈی کلاس پڑھیں تو اس میں آپ دیکھ بھی لیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو یہ ساری جو ہیں وہ سیل کی ڈیفینیشن میں نہیں. جب یہ سیل نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب اس پہ آپ رائٹ آف پریمپشن نہیں کر سکتے. اچھا، رائٹ آف پریمپشن کس کس کو حاصل ہوگا وہ ہم آگے پڑھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. تو اسی طرح نیکسٹ ہے کہ یہ ایکٹ جو ہے وہ قرآن اور سنہ سے اس کی تشریح کی جائے گی. نیکسٹ اس میں سیکشن 4 ہے کہ یہ اوور رائڈ کرتا ہے باقی سارے لاز کو، مطلب اس کو اسپیشل لا ہے. اس طرح رائٹ آف پریمپشن کس طرح رائٹ آف پریمپشن ہوگا. رائٹ آف پریمپشن شیل رائز ان کیس آف سیل، مطلب جو پراپرٹی کوئی سیل ہوگی تو تب رائٹ آف پریمپشن ہوگا. اچھا آگے ہے جی پرسن ان ہوم دی رائٹ آف پریمپشن ویسٹ. اچھا کس کس کو رائٹ آف پریمپشن حاصل ہوتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ. یہ 3 اس کی کلاسز ہیں، شافی شریک، شافی خلید اینڈ شافی جار. شافی شریک وہ ہوتا ہے جو بندہ کو شیئرر ہوتا ہے، مطلب ایک انڈیوائڈڈ پراپرٹی، اس میں آپ بھی ہیں اور خسرہ نمبر ہے، اس میں ساتھ آپ کے بھائی بھی رہ رہے ہیں، چاچو کی پراپرٹی بھی ہوگی، سارے رہ رہے ہیں، وہ ڈیوائڈ نہیں ہوئی تو ساروں کی شیئر ہے اس میں، تو وہ شافی شریک ہے. تو سب سے پہلے ان کا رائٹ ہوتا ہے، مطلب کہ آپ اور آپ کے چاچو وغیرہ ایک پراپرٹی میں رہ رہے ہیں، ڈیوائڈ نہیں ہوئی پراپرٹی، آپ اگر وہ پراپرٹی مجھے بھیجنا چاہ رہی ہیں، میں آپ کو کچھ لگتا نہیں ہوں، تو سب سے پہلا رائٹ آپ کے چاچو کا ہوگا، وہ کہے گا پراپرٹی مجھے دینی چاہیے تھی، آپ نے اس کو کیوں دی ہے اسٹرینجر کو. تو جب وہ کیس جیت جائیں گے تو پراپرٹی ان کو مل جائے گی، کیونکہ وہ شافی شریک ہیں، وہ آپ کے ساتھ پراپرٹی میں شریک ہیں، تو پہلا رائٹ ان کا ہے، میرا نہیں ہے. اسی طرح شافی خلید وہ ہوتا ہے جس کو کوئی رستے وغیرہ کا رائٹ ملتا ہے، رائٹ آف وے، رائٹ آف پیسیج ہے یا رائٹ آف واٹر ہے، ایسا کچھ. تو اگر اس کو ہے تو دوسرا رائٹ اس کو ہے، مطلب کہ اگر شافی شریک پراپرٹی نہیں لینا چاہ رہا یا وہ ہے ہی نہیں تو دوسرا جو رائٹ ہے پریمپشن کا وہ شافی خلید کر سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے جی کہ یہ پراپرٹی آپ کسی اور کو نہ دیں، مجھے دیں، کیونکہ میرا یہاں سے راستہ گزرتا ہے یا میرا یہاں سے پانی کا راستہ گزرتا ہے، لہٰذا یہ پراپرٹی مجھے دے دیں. تو پھر آپ کو اس کو دینی چاہیے، کورٹ بھی اسی کے حق میں فیصلہ کرے گی. تیسرا ہے شافی جار، وہ بندہ جو ایڈجیسنٹ آنر ہوتا ہے، جیسے ابھی آپ جہاں پہ رہ رہی ہیں آپ کے گھر کے ساتھ کسی نہ کسی کا گھر جڑا ہوگا جس کو آپ جانتی نہیں، یہ پڑوسی ہوگا، جسے وہ باؤنڈری آنر بھی کہتے ہیں، مطلب بنا شریک بھی کہتے ہیں، باؤنڈری جڑی ہوتی ہے آپ کے ساتھ، تیسرا رائٹ اس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ رائٹ اسی طرح استعمال ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے شافی شریک کا رائٹ ہے،
اس کے بعد شافی خلید کا، اس کے بعد شافی جار کا۔ اگر شافی شریک موجود ہے تو باقی دونوں کلاسز ختم۔ اسی طرح اگر شافی خلید نہیں اور شافی شریک نہیں ہے اور صرف شافی خلید ہے تو شافی جار بھی ختم، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جو کلاس ہے وہ باقی دو کو ایکسکلوڈ کرتا ہے، سیکنڈ کلاس اگلی دو کو ایکسکلوڈ کر دیتا ہے، ختم۔ تو اس کے بعد سیکشن 7، priorities to the right of preemption. Right of preemption, where all classes of preemptors refer to instructions or claimant. The first class shall exclude the second. جو میں نے آپ کو بات کی، پہلی کلاس ہوگی وہ سیکنڈ کو ایکسکلوڈ کرے گی، سیکنڈ ہوگی وہ تھرڈ کو کر دی ایکسکلوڈ۔ اسی طرح یہ یاد رکھیں کہ رائٹ آف پیسج اور رائٹ آف واٹر، ایک بندے کو پانی کا حق ہے اور دوسرے کو راستے کا۔ مطلب میں اور آپ ایک پراپرٹی کے پاس رہ رہے ہیں، آپ کو پانی مل رہا ہے، مجھے راستہ لگ رہا ہے اس پراپرٹی کا، تو آپ کا کوئی اور پڑوسی وہ پراپرٹی بیچنا چاہ رہا ہے تو پھر میرا راستہ لگ رہا ہے، اس لیے پہلا رائٹ مجھے ملے گا۔ پتہ نہیں آپ کو اب سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، لیکن یہ آپ تھوڑا سا دیکھ کے آرام سے پڑھیں گی تو آ جائے گی سمجھ آپ کو۔ اچھا، پھر نیکسٹ ہے یہ کہ اس کا جو سیکشن 8 ہے کہ جوائنٹ رائٹ آف پریمپشن ہاؤ ایکسرسائزڈ۔ اگر سب کو رائٹ آف پریمپشن حاصل ہو چکے ہیں، مثال طور پہ 4 بندے ہیں تو وہ چارے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اور الگ الگ سوٹ کرنا چاہیں تو الگ الگ سوٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیکشن 9 ہے میتھڈ آف ڈسٹریبیوشن آف پراپرٹی ویئر مور دین ون پرسن ایکولی انٹائٹل۔ ایک سے زیادہ بندے ایکولی انٹائٹل ہیں تو پراپرٹی جو ہے وہ ایکولی ہی ڈسٹریبیوٹ ہوگی۔ مثال کے طور پہ 3 کنال پراپرٹی ہے اور اس میں اور ہم دونوں نے شفا کر دیا ہے، دونوں کا رائٹ بنتا ہے، تو ہاف کنال آپ کو چلی جائے گی، ہاف کنال مجھے چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وڈرال آف کلیم ہے سیکشن 10، کہ اگر ایک بندہ پراپرٹی سے مطلب مثال کے طور پر جیسے میں نے اور آپ نے شفا کیا تھا، آپ نے کہا تھا مجھے دی جائے اور میں نے کہا تھا مجھے پراپرٹی دی جائے، کسی تیسرے بندے کی پراپرٹی تھی تو آپ پیچھے ہٹ گئی، آپ نے کہا میں اپنی لیتی، تو پھر وہ پوری پراپرٹی مجھے آ جائے گی۔ وڈرال کر دیا آپ نے نا، ویسے پہلے آدھی جاتی کیونکہ دونوں کا ایکولی شیئر تھا، لیکن اب آپ چلی گئی لہٰذا آپ مجھے پوری پراپرٹی ملے گی۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا جی کہ جو لینڈ ہے اس میں کیا کیا آئے گا، وہ آپ کو پتہ ہے لینڈ میں کیا کیا آئے گا، درخت بھی آتے ہیں، بلڈنگز بھی آتی ہیں، لیکن اگر وہ زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو اگر ایک بندہ درخت بیچتا ہے ساتھ زمین نہیں بیچتا تو پھر وہ درختوں پہ آپ شفا نہیں ہوگا۔ اس طرح ایک بندہ بلڈنگ کا سٹرکچر بیچ رہا ہے لیکن نیچے سے زمین نہیں بیچ رہا تو پھر بھی شفا نہیں ہوگا، لیکن اگر ٹریز بیچ رہا ہے اور بلڈنگ کا سٹرکچر بیچ رہا ہے لیکن ود لینڈ بیچ رہا ہے تو پھر شفا ہوگا۔ یہ سیکشن 11 ہے۔ سیکشن 12 ہے نوٹس آف انٹینشن ٹو سیل۔ ایک بندہ پراپرٹی بیچنا چاہ رہا ہے تو وہ پہلے نوٹس دے گا جی میں بیچنا چاہوں، کوئی لینا چاہتا ہے تو جو بندے لینا چاہتے ہیں وہ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں لیتے تو کل پھر وہ کلیم نہیں کر سکیں گے۔ 13 انتہائی امپورٹنٹ سیکشن آف لا ہے، جب بھی آپ کو شفے کا پتہ چلے گا تو یہ آپ کو 3 طریقے کرنے پڑیں گے تبھی آپ کا شفے کا رائٹ جو ہے وہ سسٹین کرے گا۔ نمبر 1 ڈیمانڈ آف پریمپشن سیکشن 13۔ The right of preemption of person shall be extinguished unless such person makes demand of preemption in the following order۔ جب تک آپ لوگ اس طرح اس وے سے جو یہ 3 ABC دیے گئے ہیں سیکشن 13 میں، اس طرح اپنے رائٹ کلیم نہیں کریں گے، ڈیمانڈ نہیں کریں گے، تب تک آپ کا رائٹ ایگزسٹ نہیں کرے گا۔ میں بتاتا ہوں کس طرح۔ مثال کے طور پہ آپ ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی جہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بھی آپ کو کسی نے آ کے کہا کہ آپ کا جو بھائی ہے اس نے پراپرٹی سیل کر دی ہے، تو آپ نے وہاں پہ کرنی ہے طلب مواصبت۔ طلب مواصبت کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک دم جمپنگ ڈیمانڈ کرنی ہے، اس کو کہتے ہیں جمپنگ ڈیمانڈ، انگلش میں کہتے ہیں امیجیٹ ڈیمانڈ جسے کہتے ہیں، کہ آپ فوراً کہیں گے کہ میں اس پہ شفا کروں گی۔ وہ محفل ڈسپرس ہونے سے پہلے آپ نے کہنا ہے کہ میں شفا کروں گی۔
اگر آپ نے اس میں سے کچھ بھی آگے پیچھے کیا کہ میں آتی ہوں یا میں بتاتی ہوں تو بس آپ کا رائٹ ختم. اسی لیے اس کو جمپنگ ڈیمانڈ کہتے ہیں. دا مومنٹ آپ کو کسی نے کہا جی تو آپ نے کہنا میں شفا کروں گی. نیکسٹ ہے جی اگر آپ نے یہ کر دی طلب موثبت کر دی تو نیکسٹ ہے ڈیمانڈ بائی اسٹیبلشنگ ایویڈنس طلب اشاعت. اب اس کے بعد آپ نوٹس بھیجیں گی ود ان 14 days. آپ اس کو کیا نام ہوتا ہے 14 دن کے اندر نوٹس بھیجیں گے کہ یہ پراپرٹی پہ میں نے شفے کا طلب موثبت کر دی ہے. لہذا 2 ایویڈنس کے ٹیسٹڈ میں آپ ایک پوسٹ بھیجیں گی پوسٹ آفس کے تھرو اپنے بھائی کو کہ یہ پراپرٹی آپ نے کسی اور پہ بیچ دی، یہ میرا حق بنتا ہے، لہٰذا مجھے دیں یہ پراپرٹی. ساتھ 2 بندوں کے سائن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر پھر بھی وہ آپ کو پراپرٹی نہیں دیتا تو تھرڈ آپ نے یہ کرنا ہے طلب خصومت، مطلب مینس ڈیمانڈ بائی فائلنگ سوٹ. اب آپ تیسرا آپشن جو کریں گی وہ ڈیمانڈ بائی فائلنگ سوٹ فائل کریں گے اس کے خلاف، اس پراپرٹی کے خلاف. تو 2 ویک میں آپ نے نوٹس بھیجنا ہے. ٹھیک ہے. طلب اشاعت کا یہ میں نے دیکھ لیا. تو یہ بیسیکلی سوٹ کرنے کا طریقہ ہے. شفا کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا یہی والا کہ سب سے پہلے آپ کو جیسے ہی پتہ چلے گا تو آپ کہیں گے جی کہ میں شفا کروں گی امیجیٹ ڈیمانڈ. ٹھیک ہے بھائی. اے پریمپٹر ان اے سٹنگ اور میٹنگ، کسی بھی مجلس میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں اس میں آپ ایک دم کہیں گے جی کہ میں شفا کروں گی. ٹھیک ہے. تو دوسرا اس کے بعد طلب اشاعت کریں گی بائی ایویڈنس اسٹیبلشنگ ڈیمانڈ بائی ایویڈنس کہ ایک نوٹس بھیجیں گی جس میں 2 اس میں آپ وٹنس ڈال دیں گی جن کے سامنے آپ نے نوٹس تحریر کیا ہے. اور تھرڈ طلب خصومت پھر آپ کیس فائل کریں گی. ان تمام کام کو کرنے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 120 days ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا.